یا علی مولا علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اہل محبت، اہل تلاش، آج ہم اس خطبے کی طرف سفر کریں گے جسے اسلامی علم، حکمت اور معرفت کا سمندر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، جس میں مولا علی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی پہچان کرائی کہ صدیوں سے علماء، مفسرین، صوفیاء اور عارفین اس کے سامنے سر جھکاتے آئے ہیں۔ دوستو، تصوف کا پہلا قدم ذکر نہیں بلکہ معرفت ہے۔ جب تک انسان اپنے رب کو نہیں پہچانتا تب تک اس کی عبادت بھی صرف رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے کی شروعات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد سے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جس کی صفتوں کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، جس کا حق کوئی ادا کر نہیں سکتا۔ نہ اونچی اڑان والا خیال اس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اور نہ گہری نظر اس کی ذات کا احاطہ کر سکتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا پورا ادراک نہیں کر سکتا، اسی نے معرفت کا پہلا دروازہ کھول لیا۔ کیونکہ اللہ کو سیمت کرنا انسان کا کام نہیں بلکہ اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اقرار کرنا ہی اصلی علم ہے۔ مولا علی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ دین کی شروعات اللہ رب العالمین کی پہچان ہے، پہچان کی تکمیل اس کی تصدیق ہے، تصدیق کی تکمیل اس کی توحید ہے، اور توحید کی تکمیل یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر طرح کی مخلوقی صفتوں سے پاک جانے۔ کتنی گہری بات ہے۔ آج بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کو اپنے خیالوں کے دائرے میں قید کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مولا علی ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر مثال، ہر تشبیہ اور ہر تصور سے بلند ہے، اور قرآن بھی یہی فرماتا ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کے جیسا کوئی نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سورہ الشمس آیت نمبر 11۔ پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا، اس نے اس کی یکتانیت کو نہیں سمجھا۔ جس نے اسے کسی شکل یا حد میں باندھ دیا، اس نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ اور یہی تصوف کا اصل پیغام ہے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی سمت، کسی دشا کا محتاج نہیں، کسی وقت، کسی سمے کا محتاج نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تب بھی وہ رہے گا۔ قرآن کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہی پہلا ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 3۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کائنات کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی پہلے سے موجود چیز سے دنیا کو نہیں بنایا، بلکہ اپنی قدرت سے اسے وجود دیا۔ آسمان بنائے، زمین بنائی، فرشتوں کو پیدا کیا، ہواؤں کو چلایا اور ہر چیز کو ایک حکمت کے ساتھ مقرر کیا۔ دوستو، ایک صوفی جب آسمان کو دیکھتا ہے تو اسے صرف تارے نظر نہیں آتے، بلکہ ہر ستارہ اسے اپنے رب کی تسبیح کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں آتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ مولا علی علیہ السلام فرشتوں کا بھی ایسا بیان کرتے ہیں کہ دل جھک جاتا ہے۔ کچھ فرشتے ہمیشہ سجدے میں ہیں، کچھ ہمیشہ رکوع میں، کچھ ہمیشہ تسبیح میں۔ انہیں نہ تھکان ہوتی ہے، نہ غفلت، نہ گھمنڈ۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے ان سے بھی بڑا مقام دیا، کیونکہ انسان کو اختیار دیا، اور یہی اختیار اسے اولیاء بھی بنا سکتا ہے اور گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ تصوف کہتا ہے کہ انسان کے اندر دو آوازیں ہیں، ایک نفس کی اور ایک روح کی۔ نفس دنیا کی طرف بلاتا ہے، جبکہ روح اپنے اصل وطن کی طرف پکارتی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے پاک کرتا ہے، تب اس کے دل پر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء اکرام صرف علم پر نہیں بلکہ دل کی صفائی پر زور دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ مولا علی کا یہ پہلا خطبہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ گھمنڈ نہیں بلکہ تواضع سے کھلتا ہے۔ جو اپنی عقل پر گھمنڈ کرتا ہے وہ اکثر حق سے دور چلا جاتا ہے، لیکن جو اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ دوستو، آج ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ نہیں کہ ہمارے پاس علم کم ہے، بلکہ اصل پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس دل کی صفائی کم ہے۔ ہم بحث بہت کرتے ہیں مگر تزکیہ نفس نہیں کرتے، جانکاری بہت اکٹھی کرتے ہیں مگر علم معرفت بہت کم ہے۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنی حقیقت کو پہچانو، اور پھر پوری کائنات تمہیں اسی کی نشانی نظر آئے گی۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جب دل ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے تو ہوا بھی تسبیح سناتی ہے، بارش بھی رحمت لگتی ہے، اور ہر سانس اللہ کی یاد بن جاتی ہے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ اسے پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گے، کیونکہ جب دل میں توحید اتر جاتی ہے
तभी इंसान को असली सुकून मिलता है। अल्लाह सुब्हान ताला हमें मौला अली अलैहिस्सलाम की हिकमत, उनकी मारिफत और उनकी तौहीद की समझ से फैज़याब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक अहले बैत अलैहिस्सलाम, हक मौला फुरकानी पीर मद्दिजिल्लहुल आलिम।